ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف اسلام۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، نیچے دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو دبائیے تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے۔ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ زیادہ سے زیادہ جانکاری حاصل کرنے کے لیے فیس بک اور انسٹاگرام فالو کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرا آج کا عنوان ہے حدیث کی چند باتیں جنہیں ہم غور کرنا چاہیے۔ کچھ عمل بھی ہم کر رہے ہیں اور کچھ عملوں میں ہمیں کوتاہی بھی ہو رہی ہے، اس لیے پھر سے ایک بار ہم سب مل کر ان حدیثوں پر، ان سنتوں پر، ان شریعتوں پر غور کریں، جس سے ہم ایک مکمل اسلام بنا سکیں اور ایک اچھا مومن بن سکے۔ الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1، اگر دو شخص آپس میں لڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے کو گالی دینے میں مصروف ہوں تو اس کا تمام الزام اس شخص پر ہوگا جس نے جھگڑے کی ابتدا کی، جب تک کہ مظلوم اپنی زیادتی نہ قبول کرے۔ دوسرا، لامحالہ ہر شخص زنا کا مرتکب ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ کا زنا یہ ہے کہ وہ کسی کو واسنہ کی نظر سے دیکھے۔ زبان عشق و محبت کی باتیں کر کے اس کی مجرم بنتی ہے۔ نفس میں اس کی خواہش و آرزو کا پیدا ہونا اس کی دلیل ہے، اور آخرکار اس کی شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے، سچ ثابت کرتی ہے یا جھوٹ۔ تیسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، پہلوان کون ہے؟ عرض کیا گیا، جو کشتی میں دوسروں کو پچھاڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ چوتھا، ان تینوں شخصوں کے علاوہ کسی کو سوال کرنا جائز نہیں۔ نمبر 1، جس نے کسی کی ضمانت دی وہ صرف اتنی رقم کے لیے سوال کر سکتا ہے جو ضمانت کو پورا کر دے، اس کے بعد مانگنا منع ہے۔ دوسرا، ایک شخص پر ایسی مصیبت نازل ہوئی کہ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا، اسے سوال کرنا جائز ہے، مگر جو ہی وہ اپنی زندگی شرافت سے گزارنے کے قابل ہو جائے فوراً سوال کرنا بند کر دے۔ تیسرا، جو بھوک سے اس درجہ بے تاب ہو گیا ہو کہ اس کے خاندان کے 3 ذمہ دار لوگ اس بات کی گواہی دے کہ یہ بھوک کا شکار ہو رہا ہے اور نوبت فاقوں تک آ گئی ہے، وہ بھی بھیک مانگ سکتا ہے، لیکن ضرورت پوری ہوتے ہی فوراً رک جائے۔ ان 3 کے سوا اور کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرے تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا۔ 5واں، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ 6واں، ہر اچھا کام صدقہ و خیرات میں داخل ہے۔ 7واں، صفائی و پاکیزگی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ 8واں، اچھے اور برے دوست کی مثال یوں سمجھو کہ ایک کے پاس مشک ہے اور دوسرے کے قبضے میں دیسلائی۔ پہلے شخص کی نسبت یہ امید ہو سکتی ہے کہ وہ تمہیں اپنی طرف سے تحفے کے طور پر کچھ مشک دے یا تم خود ہی تھوڑا سا اس سے خرید لو، اور آگ والے کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا یا تم اس کی بو سے تنگ آ جاؤ گے۔ استغفر اللہ۔ 9واں، صحابہ کرام نے رسول اللہ سے درخواست کی کہ بت پرستوں کے حق میں بددعا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لعنت کہنا میرا کام نہیں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ 10واں، جب کوئی شخص اس جہاں سے کوچ کر جاتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں۔ پہلا، قبیلے کے لوگ، دوسرا، کمائی ہوئی دولت،
تیسرا اس کے کام، پہلے دو واپس لوٹ آتے ہیں، صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ 11واں، مرنے کے ساتھ ہی اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، بس 3 کام باقی رہتے ہیں جن کا اجر و ثواب برابر ملتا رہتا ہے۔ پہلا، نیک کام کی جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، مثلا مسجد، مدرسہ، کنواں، پل وغیرہ۔ دوسرا، علم جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ تیسرا، نیک لڑکا جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتا رہے۔ 12واں، اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو نقصان اور پریشانی کی وجہ سے وہ اپنی موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر وہ بالکل لاچار اور مجبور ہو جائے، دعا کرنی ہو تو یہ دعا کریں: اے میرے اللہ، میں اس وقت تک زندہ رہوں جب تک زندگی میرے لیے خیر و برکت کا باعث ہے، اور جب میرے لیے مرنا مفید ہو تو مجھے موت دے کر اس جہاں سے اٹھا لیجیو۔ 13واں، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن اگر قرض اس کے ذمے ہو تو اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ 14، تم سے سب سے بہتر وہ ہے جو بہترین طور پر قرض ادا کرے۔ 15، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میں تم پر بیجا تکلیف کا بوجھ ڈال رہا ہوں تو حکم دیتا کہ ہر نماز ادا کرنے سے پہلے مسواک کر لیا کرو۔ سبحان اللہ۔ 16، حسن خلق یعنی اچھی فطرت کا نام نیکی ہے، اور گناہ یہ ہے کہ اس کے کرنے سے تمہارے دل میں چبھن پیدا ہو اور تم یہ پسند نہ کرو کہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے۔ 17، ایماندار کے دل میں ایمان اور کینہ کا جمع ہونا ناممکن ہے۔ 18، ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے۔ 19، جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ سواری ہو تو اسے دے دیں جس کے پاس سواری کے لیے بھی جانور نہیں۔ جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ کھانے کا سامان ہو وہ اس شخص کے حوالے کر دیں جس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں۔ 20، جو شخص اسلام میں نیک مثال قائم کرتا ہے اس کو نہ صرف اپنے کیے کا ثواب ملے گا بلکہ ہر اس شخص کا اجر بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا جو اس کے بعد اس کے کام کو کرتا رہے گا، اور کسی اجر و ثواب میں ذرہ برابر بھی کمی نہ ہوگی۔ اور جو اسلام میں برا نمونہ پیش کرتا ہے اسے نہ صرف اپنے کیے کا گناہ ہوگا بلکہ ہر اس انسان کا بوال بھی اس کا گردن پر ہوگا جو اس کی تقلید کرے گا، اور کسی کے عذاب میں کمی نہ ہوگی۔ 21، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سے عرض کیا کہ ہم اپنے دلوں میں ایسے خطرات وسوسے محسوس کرتے ہیں جن کا زبان پر لانا ہمارے خیال میں بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا واقعی تم ایسا محسوس کرتے ہو؟ سب نے جواب دیا، بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو تمہارے ایمان پر کھلی ہوئی شہادت ہے۔ 22، تم سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ 23، اگر ایک شخص اپنی 2 بیٹیوں کو پالتا ہے اور ان کی بہترین تعلیم و تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بڑی ہو جاتی ہے تو وہ اور میں دونوں ایک ساتھ جنت میں ہوں گے۔ 24، مجھ سے پہلے ہر پیغمبر کے دوست ہوتے تھے جو اس کی سنت پر عمل کرتے اور اس کے ارشادات کی پیروی میں لگے رہتے تھے۔ اس گروہ کے گزر جانے کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو اپنی زبان سے جو کچھ کہتے اس پر عمل نہ کرتے، جن باتوں سے ان کو روکا جاتا ان پر عمل کرتے۔ جو شخص ان لوگوں کے خلاف اپنے ہاتھ سے جہاد کرتا یا کرے گا وہ مومن ہے جو اپنی زبان اپنی
مخالفت میں استعمال کرے وہ مومن ہے، اور جو اپنے دل سے ان سے نفرت کرے وہ مومن ہے۔ ان کے علاوہ کسی شخص میں رائی کے دانے کے برابر بھی اسلام نہیں۔ 25 اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ صرف پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ 26 اے ابو ذر، کسی اچھی بات کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھو، چاہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ پیشانی سے مسکراتے ہوئے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ 27 ایک مسافر اپنی راہ چل رہا تھا کہ اس نے ایک کانٹے دار درخت دیکھا جس کی ٹہنیاں تمام راستے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے درخت کو کاٹ کر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات پسند آئی اور اس نے تمام گناہ بخش دیے۔ 28 بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو آزاد کرو۔ 29 دیکھو پہلی امتوں نے اپنے پیغمبروں اور نیک لوگوں کی خبروں کو عبادت کی جگہ بنا لیا، میں تمہیں اس حرکت سے روکتا ہوں، ایسا نہ کرنا۔ 30 تمہارے بہترین سردار اور رہنما وہ لوگ ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو اور جو تم سے محبت کرتے ہوں، جن کے حق میں تم دعائیں مانگتے ہو اور جو تمہارے لیے دعا میں مشغول رہتے ہوں۔ 31 خداوندہ جس شخص کو تو نے میری امت کا حاکم بنایا اور وہ اس کی تکلیف و مصیبت کا ذمہ دار بن گیا تو اس کو تکلیف میں گرفتار کر لیجیے، اور جس کو تو نے میری امت کا والی بنایا اس نے امت کے ساتھ لطف و محبت کا سلوک کیا، تو بھی اس کے ساتھ نرم سلوک کیجیے۔ 32 جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اسی طرح مہمان کے لیے بھی ٹھیک نہیں کہ وہ اپنے میزبان کے ساتھ اتنی دیر تک رہے کہ وہ اس کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے۔ 33 جھوٹا کہلانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو کچھ سنا اس کو دوسری جگہ نقل کر دیا۔ 34 جہنم کو چاروں طرف سے جسمانی لذتوں اور نفسانی خواہشوں نے گھیر رکھا ہے، اور جنت کے گرد چاروں اور تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں۔ 35 اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، ایک شخص کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا کہ اس کی روح قبض کرے تو فرشتے نے اس سے پوچھا کہ اگر کوئی نیک کام کیا ہو تو پیش کرو۔ اس نے جواب دیا کوئی نہیں۔ فرشتے نے کہا اپنے ذہن پر زور دے کر کہو۔ اس نے کہا اور تو کوئی کام یاد نہیں آتا، بس میں اتنا ضرور کیا کرتا تھا کہ معاملہ کرنے میں نرمی سے پیش آتا تھا، جو لوگ قرض ادا کر سکتے تھے ان کے ساتھ نرمی سے تقاضا کرتا، اور جو غریب و مفلس ہوتے انہیں معاف کر دیتا۔ اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔